أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. کہنے پر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا جن کی آمد کے لیے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کب محترم کویت میں تشریف لائیں اور ہم ان کے بیان سے مستفید ہوں. آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں درس بیان کریں گے. جو ساتھی ایک دفعہ ان کی گفتگو سن لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. بڑی ہی توجہ کے ساتھ گفتگو سنیے. دلوں کو کرتی تھی تسخیر گفتگو اس کی، دلوں کو کرتی تھی تسخیر گفتگو اس کی، ہر ایک شخص کو رہتی تھی آرزو اس کی. محترم قاری صہیب احمد میر محمدی تشریف لائیں اور لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انتہائی قابل قدر لائق تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا. اس جسم کی جمیع ضروریات کو جو اس جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے ہی پیدا کیا. دوسری چیز جس کے ذریعے اس جسم کی کارکردگی دنیا کے سامنے آتی ہے وہ ہے روح. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس روح کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی کیا، جس کو قرآن مجید کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح جسم کی خوراک کا خیال نہ کیا جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، باصلاحیت ہو، اگر اس جسم سے روح کا رشتہ توڑ دیا جائے، روح اس سے جدا کر دی جائے، تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہی پلٹ کے جائے گی۔ یہ مٹی سے بنایا گیا جسم آخر ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا، اور روح جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوائی ہے، یہ دنیا میں آ تو گئی، واپس جانے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی پرواز کے لیے اس کو قوت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی غذا کا خیال کیا گیا تو جب یہ واپس جائے گی تو ہر آسمان پہ اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا گیا تو جسم تو شاید زمین کی پہلی تہ میں ہوگا، لیکن یہ روح ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں قید کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روح کی غذا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ میرے سامنے تاجر برادری بیٹھی ہے، مسلمان کے مال کی قیمت، جان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے امام غزالی سچ کہتے تھے، وہ ناکام تاجر ہے، ایمانی تاجر۔ اللہ رب العزت نے تو اس کی زندگی کی قیمت جنت رکھی ہے، تو کسی مومن کو جنت سے کم پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناکام تاجر ہے کہ جو زندگی گزار لے، مال بھی خرچ کر لے اور اس کے بدلے اس کو جنت نہ ملے۔ تو آج کی اس مجلس میں میں انہی چند اعمال کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس سے ہماری زندگی اور ہمارے مال کی قیمت جنت بن سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان مقدس سے ایسی راہوں کا تعین کیا ہے جن راہوں پہ چلتے ہوئے انسان اپنے آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ ماحول جو رمضان میں انسان کو میسر آتا ہے، حقیقت میں ایک ریفریشر کورس ہے کہ انسان سال کے بعد اپنے ایمانیات کو دوبارہ تجدید کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہم بیان کر دیتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ حجر جائز نہیں ہے۔ ہاں جو شرعی وجوہات بیان کی گئی ہے وہ تو ایک الگ موقف ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک لاہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، لیکن ہم کتنے بہادر ہیں کہ ہم قرآن مجید سے قطع تعلق مہینوں رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھنے کے بعد ہی مسلمان بنتا ہے، اس کے ساتھ تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ نہ جانے کتنے مہینے انسان کا تعلق ٹوٹا رہتا ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس کی عنایت ہے
کہ اپنی رحمتوں کو برساتا ہی رہتا ہے اور مواقع مہیا کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا طریقہ بیان کیا ہے جنت میں جانے کا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء۔ جو بندہ مومن چار گواہیوں کو اپنی زبان پہ لے آئے، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، سب سے پہلی گواہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق اللہ رب العزت کو سمجھے۔ عبادت جو انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور عموماً نماز روزے کو ہی عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن میں جس ایک پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت کے فیصلے کے سامنے اپنی مرضی اختیار کر لینا، اپنی رائے کو مقدم کر لینا، یہ بھی عبادت کی منافی چیز ہے۔ کسی بھی محبوب کی بات کو، وہ محبوب عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا اسکالر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے فیصلوں کو توڑ دینا، یہ بھی عبادت کے منافی ہے۔ میں وہ حدیث یاد کروانا چاہتا ہوں جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو فوراً بول پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے جو علماء ہیں، جو پادری ہیں، ان کو رب نہیں مانتے۔ فرمایا یہ بتاؤ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اگر تمہارے بڑے اس کو حرام کہہ دیں تو تم حلال سمجھتے ہو کہ حرام؟ کہا چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہم تو حرام ہی سمجھیں گے کیونکہ ہم سے بڑے۔ فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا ہے اور تمہارے بڑے اس کو حلال کہہ دیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہم تو حلال ہی کہیں گے۔ فرمایا تلک عبادتہ، یہی تو عبادت ہے ان کی جو تم کرتے ہو۔ کیسے؟ اللہ کے فیصلے کے سامنے، اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے نہ کسی کی دانش کام آتی ہے، نہ کسی کی عقل کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے، نہ کسی کی قیمتی بات کی کوئی قدر و قیمت ہے، کیونکہ مومن کا منہج یہ ہے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر کسی اور کی بات اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے۔ جب تک انسان عبد بن کے رہتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ عبودیت کی حدود کو جو ہی کراس کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یأکل العبد فإنما انا عبد۔ میں تو بیٹھتا بھی ہوں تو کس طرح؟ غلاموں کی طرح۔ میں کھاتا بھی ہوں تو کس طرح؟ غلاموں کی طرح۔ اور یہاں میں ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دوں، شاید کہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ آج میرے اور آپ کے اندر نہ جانے کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہم کسی کو بڑا مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کی بات ماننے کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ اور سرتاج رسول کیا فرماتے ہیں؟ لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک۔ اگر والدین کی خدمت نہ ہوتی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد نہ ہوتا، تو میں یہ تمنا کرتا کہ مجھے جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میں غلامی کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں۔ انتہا درجہ کی یہ تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھائی۔ لیکن آج اتفاق ایسا ہے، جب انسان قرآن مجید سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لیتا تو اس روشنی کے علاوہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ہی مارتا ہے، اور نہ جانے کس انداز سے اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور کر بیٹھتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے دے کہ تمام کی تمام عبادتوں کا مستحق اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں، سرتاج رسول ہیں، نہ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کا کلمہ ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے بنائی ہے۔ ان باتوں کی جو گواہی دے دے، دل سے تصدیق کر دے اور انہی باتوں کی روشنی میں اپنے اعمال کے رویے اور زاویے درست کر لے، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اس وقت امت بیدارمی کا شکار ہو رہی ہے، میں اس کی نشاندہی دوبارہ سے کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت یہ بیان کر رہی ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ چار پہلو اس وقت امت میں بہت ہی عام ہو رہے ہیں، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان پہلوؤں پہ اربوں روپے پوری دنیا میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو صراط مستقیم سے نوازے، کل قیامت کو اس کا حساب کیسے دیں گے؟ وہ کون سے چار پہلو ہیں؟ اور میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی چار دیواریں ہیں جن کو اسلام کا نام لینے والے بھی گرا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلی دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقائد نہیں، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ بتائیے، جس شخص کے پاس غیب کا علم ہے، اس کو پتا ہے سب کچھ، اس کی طرف وحی نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ عالم الغیب اللہ رب العزت و علام الغیوب ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ
من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیارے پیغمبر آپ ہی اپنی زبان اقدس سے یہ بیان فرما دیجئے، آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو جاننے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. حقیقت تو بیان ہوگی قرآن میں، لیکن حقیقت دوسری جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہہ دینے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ غیب کا علم جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو وحی کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت میں وحی کا انکار کیا جاتا ہے، اور وحی کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اور یہی ہمارے روح کی غذا ہے. وحی کے بغیر کسی کا ایمان متحقق ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بول دینا اور انسان کے دل میں اس کے بارے میں اثرات ہو کہ واقعی وہ عالم الغیب ہے، حقیقت میں وہ اسلام کی ایک دیوار کو گرا چکا ہوتا ہے. وحی کے بغیر ایمان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو نور ہے، یہ نور من نور اللہ ہے. اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. نورنا کے الفاظ تو نہیں، سبحان الذي أسرى بعبده نورہ کے الفاظ تو نہیں آئے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وہاں بھی نورا إذا صلى کے الفاظ تو نہیں آئے. لیکن میں جس پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے، کوئی ہے جو میرا بھائی بتائے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبریل امین کے کتنے بیٹے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. جن کے 600 پر ہیں تو بیٹے کتنے ہوں گے؟ بیٹے نہیں ہیں ان کے. چلو وہ وحی میں مشغول رہے ہوں گے. اسرافیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کا بھی کوئی نہیں. روایات تو بتاتی ہیں کہ وہ 6 مہینے لمبی وہ پھونک ماریں گے تو بیٹا کوئی بھی نہیں ان کا. چلو جبریل امین کے ساتھ میکائیل آیا کرتے تھے، میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ کو ویسے میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں نہیں ان کی اولاد نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی؟ بتائیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں بھی شہزادی ہے اور سرتاج رسول کی بیٹی ہے. زینب کون تھی رضی اللہ عنہ؟ ام کلثوم کون تھی؟ اور وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کی جھولی میں ہی اللہ کے پاس گئے، وہ کون تھے؟ جس کے متعلق عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب ان کی جان نکل گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. تو میں نے کہا تبکی وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول آپ اور رو رہے ہیں؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں اور دل میں غم تو ہوتا ہے، لیکن ما نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن زبان سے وہی بات میں کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو. وہ کون تھا؟ وہ بیٹا تھا. نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نور تھے وہ خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے. اور وہی اتری کن پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہی کا بھی انکار اور جن پر وہی نازل ہوئی اس کا بھی انکار. اللہ کے قرآن نے ایک اور راز بیان کیا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو ہمیں اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجنا تھا، کیونکہ فرشتہ اور انسان کا تو میچ نہیں ہے نا.
جب تک انس اور محبت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ سیکھے گا کیسے؟ تو تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے میرے بھائیوں جب انسان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو حاضر ناظر ہے. جیسا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ہر سال ہی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی اللہ کے رسول آ گئے. وہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے تو سنی پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، علمی ماحول میں آپ رہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن رہے. کوئی ہے ایسی بات نہیں؟ جب انہوں نے ہجرت کرنی تھی مدینہ کی طرف تو کتنے دن رہے تھے غار ثور میں؟ تو کتنے دن میں مدینہ پہنچے تھے؟ 8 دن میں. اور وہاں ویسے یہ تو چلو بخاری کی بات ہے، میں اسکول کی کتاب کی ایک بات بیان کر دیتا ہوں. وہاں ایک موضوع ہے اسکول کی کتاب میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت. اونٹنی کہاں بیٹھی تھی جا کر؟ جواب دیجیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے. سب صحابہ کی خواہش کیا تھی؟ بولیے. تو ہر گھر میں تو موجود تھے، حاضر ناظر تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور امتیاز کیا رہا اگر ان کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی تھی؟ وہ تو ہر جگہ موجود تھے. تو یہ 8 دن جو سفر کیا اس کا کیا مطلب؟ جو ہر جگہ موجود اس کو ہجرت کی ضرورت پڑے گی؟ اصل بات کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا قیام سب سے پہلے مدینے میں ہوا. وحی کا بھی انکار، جس پہ وحی نازل ہوئی اس ذات مقدس کا بھی انکار، اور ہجرت کا انکار اور اسلامی حکومت کی ناپسند کرنے والی بات ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائے. اگر حاضر ناظر تھے تو پھر 8 دن چھپ کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں غار ثور میں چھپے؟ اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہوئی؟ چوتھی اور آخری دیوار ایک مسلمان اس وقت گرا دیتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو مختار کل ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہوں. وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے؟ وہ کسی کے سامنے اپنا مدعا رکھتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں؟ کر سکتا ہے؟ کیونکہ مختار کل کا مطلب ہے کلی اختیارات ان کے پاس. ہم کمزور مسلمان ہیں، ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، درود پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا دعا پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کو میں اس کی شفاعت کروں گا. کمزور مسلمانوں کے لیے ایک ہی تو تسلی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی سفارش اور شفاعت نصیب فرما دے. اگر مختار کل سمجھ لیا جائے تو سفارش کی بھی تو چھٹی ہو جائے گی نا، شفاعت بھی تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ مختار کل کا مطلب ہے وہ کسی سے سفارش تو نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کی پہلی راہ میں نے آپ کو بیان کی. اس بات کی گواہی دی جائے تمام کی تمام عبادتوں کا مستحق اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کا کلمہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مشن اور منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی جسم، انسانی جان اور مال کس طرح قیمتی بن سکتا ہے، اس کے نتیجے میں جنت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ دوسری راہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ میرے انتہائی محترم بزرگ سے بات سن رہے تھے. تقوی ایک تو ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ہر حفظ النفس عما یحسن، ہر اس چیز سے بچنا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ابن القیم کی بات جو ہے وہ بہت پسند ہے، پیش کیے دیتا ہوں. والتقوى لا يتم الا بترك المباحات
بعض دفعہ ایسی چیزیں جو شرعاً جائز ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تقرب میں لے جانے کے لیے ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اسی بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا صحیح بخاری میں کتاب العلم میں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، اس وقت تک بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک سینے میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی چھوڑ نہیں دیتا۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، جب انسان گالی دیتا ہے، جب کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو زندہ دل جو ہے، جس کا زندہ ایمان ہے، اس کے دل میں کبھی سوچ نہیں آئی کہ میں نے کیا بول دیا، کبھی کھٹکا نہیں پیدا ہوا جھوٹ بولتے وقت، کبھی کھٹکا نہیں پیدا ہوا کہ میں گالی دے رہا ہوں اور برا بھلا کہہ رہا ہوں، کبھی کھٹکا نہیں پیدا ہوا۔ اور ساتھ ہی ابن القیم نے یہ بات کہی، جس کو کھٹکا نہیں پیدا ہوتا بری بات کرتے وقت، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل تو ویسے ہی مردہ ہو چکا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہی اس کو ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور زندہ دل ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان غلط بات کرے اور اس کے دل میں ملامت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت سے ایسی کیفیت مانگنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک بات لکھی ہے، صحیح بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں، ينبغي لمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاء، ایسی کیفیت میں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، مومن بندے کو ایسی کیفیت میں چلے جانا چاہیے تقوی میں کہ جب وہ زبان سے کچھ الفاظ بول دے تو اللہ ان الفاظ کو رد نہ کرے، فوراً قبول کر لے، لا يرد دعاء۔ اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان تقوی اور اخلاص کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یزید بن حبیب رحمہ اللہ، سفیان ثوری اس کے گھر تشریف لائے، دونوں ہی پائے کے محدث۔ میں صرف اضافہ ہی کرنا چاہتا ہوں، بڑی ہی خوبصورت بات تو ہو چکی ہے اخلاص کے متعلق۔ گھر آ کے کہتے ہیں حدثنی، یزید بن حبیب کو سفیان ثوری کہتے ہیں حدثنی، قال لا، وہ پھر کہتے ہیں حدثنی، قال لا، میں نہیں بیان کروں گا۔ کہا میں آپ کے پاس صرف حدیث سننے آیا ہوں۔ کہا لا حتی تجیء النیہ، اس وقت تک بیان نہیں کروں گا جب تک میری نیت خالص نہیں ہو جائے۔ اس بات کو تھوڑا سا ٹٹولیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ یزید بن حبیب جیسے محدث کہہ رہے ہیں حتی تجیء النیہ، جب تک نیت نہیں آئے گی، یعنی میری نیت خالص نہیں ہوگی، میں حدیث نہیں بیان کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ سفیان ثوری جیسا عظیم محدث تیرے گھر میں آیا ہے، تو میں نے کہا جب تک یہ خیال چلا نہیں جائے گا، خالص اللہ کی رضا میرے دل میں آ نہیں جائے گی، میں بھی حدیث نہیں بیان کروں گا۔ میں حیران ہوں اللہ کی قسم میں لوگوں کی زندگیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت صرف اس لیے دی، علم اللہ صدق نیاتہم وبارک فیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو جانچا، پسند آئی تو اللہ نے برکت دے دی۔ اس لیے میرے لیے تو محترم بھائی ہے، بڑے بھائی ہیں محترم قاری صاحب، میں ادباً ان سے گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جتنے بھی القابت بولے ہیں انتہائی مضر ہیں، اور میں اس کا مستحق بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی اپنا اخلاق تو خراب نہیں کرنا چاہتا، ہاں گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ان کو نہ دہرایا جائے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، صرف ایک بار انسان وقت بھی نکالے اور بات بھی کرے، وہ قبول نہ ہو، اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اس لیے حیران ہوں میں سلف کی اس بات پہ، یزید بن ہارون غالباً کہتے ہیں
گھر سے نکلنے لگتے، کوئی بات بیان کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے رک جاتے. ساتھی کہتا کیا ہوا؟ کہتے نہیں ابھی نہیں جانا. تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو جاتے. اب کیا ہوا؟ کہاں میں سوچ رہا تھا میں کیوں جا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، بس ساتھیوں نے کہا تو میں نے جانا ہے. نہیں، اب میں نے یہ نیت کر کے نکلا ہوں کہ میرے مالک مجھے ایک ایک حرف پہ اچھا بدلہ دے اور ایک ایک حرف کو نیکی بنا دے اور دوسروں کی اصلاح کا سبب بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی نیت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری راہ جنت میں جانے کے لیے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنہ. جو اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیتے ہیں، نہ دنیا میں ان کو خوف کی ضرورت ہے، نہ قیامت کو کوئی خوف اور غم ہوگا. سبب کیا ہے؟ دین پہ ثابت قدمی اختیار کر لینا. یہ تو کام ہی جنتیوں کا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ان کو غم اور خوف کیسا؟ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دنیا کے حالات سے غمگین رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت سے بہت دور لے گیا ہے. اس کو دین میں تو غم رہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوا، میں یہ کام کاش کر لیتا، میں یہ کام کر لیتا. دنیا میں اس کو کیا غم ہے؟ کیا غم ہے دنیا میں؟ اور مجھے ابو ذرہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. اس لیے انسان جب دینی کیفیت میں ہوتا ہے تو زندگی کے آخری لمحات بھی اس کے دین پر مبنی ہوتے ہیں. ابو حاتم الرازی کو کون نہیں جانتا؟ ابو ذرہ رازی کو کون نہیں جانتا؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے یہ انسان. میں نے اور آپ نے کبھی 7 لاکھ گنتی نہیں گنی ہوگی. آخری وقت ابو ذرہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا. منذر ابن شاذان موجود ہیں، ابن وارہ موجود ہیں، ابو حاتم الرازی موجود ہیں. اب حدیث کے الفاظ لقن موتاکم بلا الہ الا اللہ. جب کوئی قریب المرگ ہو تو اس کو کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث ہے، معروف ہے، معاذ بن جبل کی حدیث، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب اتنی شخصیت سامنے پڑی ہے، اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ تلقین کرے، اور تینوں ہی پائے کے محدث ہیں، ابو حاتم الرازی اور منذر بن شاذان ابن وارہ. سوچتے اب کیا کریں؟ اور یہ ہیبت بھی کیوں تھی؟ اس علم کی وجہ سے تھی جس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو طریقہ بیان کیا تھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں. منذر بن شاذان کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ شخص محدث ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، علم والوں کی علم مجبوری ہے، نیک لوگوں کی نیکی مجبوری ہے، دنیا والوں کی دنیا مجبوری ہوتی ہے. تو ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو شاید ان کو یاد آ جائے تو یہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو منذر بن شاذان نے جب یہ بات کہی تو ابن وارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح. رک گئے. حدیث تو یاد تھی لیکن یہاں آ کے رک گئے. ابو حاتم الرازی نے جب یہ سنا تو کہتے رکو. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر
عن صالح ابن ابی، وہ بھی یہاں رکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت زندگی دے تو ایسی دے۔ آخری لمحات میں ہے ابو ذر راضی، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں قفو، رک جاؤ۔ حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ۔ جب ان کلمات پہ پہنچے، انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مسکرائے ہوں گے آسیہ کی طرح، جس طرح آسیہ کی جان نکلنے لگی تو مسکرائی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے وہ جنت دکھا دی ہوگی۔ تو ابو ذر راضی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جنت دکھا دی ہوگی، وہ لفظ تو نہیں بولے، اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دی ہوگی۔ یہ چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی میرے بھائی جب تک دین پہ ثابت قدمی نہ ہو۔ استقامت آ جاتی ہے، انسان سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ اس پہ اختیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنی ہوگی، ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے جو صبر کا زمانہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، توحید اختیار کرنے والا بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے کو بھی لاکھ چیلنج سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی سچ بولنے لگے، کوئی تجارت کو صحیح راستے پہ لانے لگے، ایک سے ایک بڑھ کے فتنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم ينسی تالیہا ماضیہا، اتنے فتنے ہوں گے جس طرح رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ایک فتنہ آئے گا پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا، پہلے کو انسان بھول جائے گا۔ لیکن فتنوں کے دور میں ثابت قدمی اختیار کر لینا، ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے 50 شہیدوں کا مقام قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگا۔ صحابی نے سوال کر دیا، امام البانی صحیح الجامع میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 اس زمانے کے لوگ یا ہم میں سے؟ قال 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو جتنا مقام و مرتبہ نصیب ہوگا، فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والے کو قیامت کو اتنا ہی مقام نصیب ہوگا۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہا، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ بڑے مستغرب ہوئے، یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، سرتاج رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ بھی میرے بھائی ہیں، لیکن میں جن کو ملنا چاہتا ہوں الذین آمنوا بی ولم یرونی، تمہارے سامنے وہی نازل ہوتی ہے، تم معجزات بھی دیکھتے ہو، میں تو ان سے ملنے کی خواہش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لائیں گے اور کہہ دیں گے اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کی صف میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ماشطہ بنت فرعون، فرعون کے گھر میں لونڈی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی گر گئی، کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کہتا ہے من هو اللہ، اللہ کون ہے؟ قالت ربی وربک اللہ، تیرا بھی رب اور میرا بھی رب۔ کہا میرا رب؟ انا ربکم الاعلی، میں تو رب ہوں، میرا رب کون ہے؟ کہا ربی وربک اللہ۔
اللہ وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. کہا جانتی ہو میں کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ نے کہا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کہا وہ کچھ کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور ہوا بھی ایسا. تپتے تیل میں ایک ایک کر کے 3 بچوں کو ماشطہ کے سامنے پھینک دیا گیا، جو تیل میں جاتے ہی تیل بن گئے. وہی ثابتۃ علی دینہا، اور ماشطہ اپنے دین پہ پختہ ہے. کہا اللہ کا مال ہے، کیا کر سکتی ہو؟ وہ بچہ جو رضیع تھا، دودھ پینے والا بچہ، جب اس کو چھینا، اس کے ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات بھی تھے. جب ان ظالموں نے اس کو پکڑ کے پھینکا تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، پریشان ہوئی. اور 9 بچوں میں یہ بھی ایک بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں ہی گفتگو کی. جب وہ بچہ گرا تو کہتا اصبری یا امّا فإنک علی الحق، میری ماں صبر کرنا تو حق پہ ہے، اور حق والے بے صبرے نہیں ہوا کرتے، حق والے بے صبرے نہیں ہوا کرتے. یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہمیں صبر ہی سکھاتا ہے. آج ہم کسی کی کڑوی بات پہ صبر ہی نہیں کرتے. کیا ہو گیا اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو کان گر گیا؟ میں اور آپ اپنے علم کو چیک کریں کہ ہم نے کیا سمجھا. ہم اپنی زبان کو میٹھا نہیں کر سکتے. کیا ہو جائے گا کسی کی عزت کے لیے چند پیارے کلمات بول دے، میرے محترم بھائی وہ تمہیں برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، تم کہو میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہیں، حکم کیجئے کیا بات ہے. انسان دیکھے اور کہنے والے نے سچ کہا. کاش مسلمان رمضان سے سبق لے لیں. رمضان میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ 2 مرتبہ کھاتے ہیں. اس کا ڈیوریشن بھی آپ جانتے کتنا کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 مرتبہ کھانے پہ گزارا تو کر ہی سکتے ہیں، زندہ رہتے ہیں نا مہینہ. تو عام مہینوں میں ہم 3 4 مرتبہ کھاتے ہیں. اگر وہ تیسرا یا چوتھا کھانا ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، کوئی دنیا میں بھوکا رہے گا؟ کوئی رہے گا بھوکا؟ آخر ایک مہینہ تو گزرتا ہی ہے نا. عید بھی تو ہم پیدل چل کے پڑھتے ہیں نا، کوئی ریڑھی پہ ڈال کے تو نہیں لے کے جاتا کہ اس نے روزے رکھے ہیں تو چل بھی نہیں سکتا. صبر اور حلم اور بردباری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کی نشانیاں جو بیان کی ہیں. اور سچ کہا تھا معاویہ نے، 20 سالہ حکومت تو کر گئے لیکن 19ویں سال کہتے ہیں لا حلیم الا ذو عسرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ. حلم اور بردباری آتی ہی اس وقت ہے جب انسان کو معاشرے کے تھپیڑے پڑتے ہیں. ایسے نہیں انسان کہے نا کہ پڑھ کے انسان حلم و بردباری سیکھ لے، نہیں، یہ مانگنے سے آتی، اختیار کرنے سے آتی. انما الحلم بالتحلم. کتنا بھی خوبصورت پتھر ہو، آپ اس کو شیشے کی الماری میں اس کو رکھ سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے جب تک اس کو گرائنڈر سے گول نہیں کریں گے اور اس کو باقاعدہ پالش نہیں کیا جائے گا. پھر جہاں بھی رکھیں گے وہ خوبصورت ہی لگے گا. انسان جب ذاتی طور پہ اپنی اصلاح اس انداز سے کرتا ہے کہ میرا مقابلہ ہی جنت کا، میرا کسی سے مقابلہ نہیں، میں نے جنت لینی ہے اور بس، اور جنت بھی جنت الفردوس میں جانا ہے، کیونکہ میری قیمت اللہ تعالیٰ نے جنت لگائی ہے، میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا چاہتا. تو پھر انسان جہاں بھی بیٹھا ہے، جہاں بھی کھڑا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے وہ خوبصورت ہی لگتا ہے، وہ خوبصورت ہی لگتا ہے. اللہ رب العزت ایسی صلاحیتیں ہمیں نصیب فرما دے. ولا حکیم الا ذو تجربہ. معاویہ کہا کرتے تھے حکمت و دانائی اس زبان پہ جاری ہوتی ہے جو زندگی کے حقیقی تجربے کر لے. ایک تجربہ ہوتا ہے کسی کاروبار میں بہت لینتھ ایکسپیرینس ہے، کس بات میں؟ کوئی میٹنگ کر کے دیکھے 1 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے، یہ تجربہ ہے، دنیاوی ہے. حقیقی تجربہ کیا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں، کتنے سانس باقی ہیں، ان کو قیمتی بنا لیں. اور میں ایک دن اتفاق سے وہ گنتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی اتنے کھرب ہو، تو اس کے بعد کیا 10 کھرب ہو تو کیا بنتا ہے جی؟ کسی کے پتہ کسی بھائی کو گنتی آپ نے ماشاءاللہ لکھی پڑھی ہوگی. 10 کھرب ہو تو ایک نیلم بنتا ہے، 10 نیلم ہو تو ایک پدم بنتا ہے، 10 پدم ہو تو ایک سنک بنتا ہے. آگے گنتی والے بھی چپ ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک سانس ویسے تو انلمیٹڈ ہے، آخرت
انلمیٹڈ ہے، اس کی لیمیٹیشنز قرآن و حدیث نے بیان ہی نہیں کی۔ اگر ایک سنک زندگی بھی جنت میں مل جائے، 10 کھرب کے بعد نیلم اور پدم اور پھر سنک، اس کا اور دنیا کی 60 سالہ زندگی کا کمپیریٹیولی چیک کیجئے، ایک سانس بھی بنے گا؟ ایک سانس بھی بنے گا؟ ایک سانس اللہ کی یاد میں انسان گزار لے، اللہ رب العزت کی خوشنودی میں سانس لے لے، تو نہ جانے کتنے سنگ اس کو جنت ملے گی۔ یہ بیچارہ کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے؟ یہ زندگی کے گنے ہوئے سانس ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی رضا میں گزار لے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 10 باتیں مکمل ہو جائیں۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4 ہوگی کہ 5؟ پہلے کتنی ہوگی وہ تو پتہ چلنا ساتھی۔ 4 ہوگی ہے نا ماشاءاللہ۔ ایک تو 4 چیزوں کی گواہی دینی ہے، اور ایک تقوی اختیار کرنا ہے، اور تیسری بات ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، چوتھی بات علم حاصل کرنا ہے، 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان كان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا۔ حدیث ایک ہے اور راستے 3 ہیں۔ ذاتی معاملات میں سچا ہونے کے باوجود اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے، کہہ دے بھائی میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، چلو آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کی بات مانتا ہوں، جھگڑا نہیں کرنا۔ آج 3 گھنٹے ڈیبیٹ ہوتا ہے، نہیں تم میری بات مانو، بھی ضروری ہے آپ اپنی بات منوائیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ٹھیک ہے جی چلو میری بات تو نہیں تم نے مانی، میری بات تو مان بھی لوگے تو شاید نیکی ملے گی مجھے ایک۔ جھگڑا چھوڑنے سے جنت میں چبوترا مل رہا ہے، تو مہنگی کون سی چیز ہوئی؟ کون ہے جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے؟ پھر ربض الجنہ، جنت کے چبوترے میں میں اس کو گھر لے کے دوں گا۔ اور کون ہے جو شخص جھوٹ چھوڑ دے، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کے دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي عَلَى الْجَنَّةِ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے بالا خانے میں لے کے دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے۔ اخلاق کو اچھا کیسے بنا لیتا ہے؟ میں صرف 2 باتیں اس میں پیش کرنا چاہوں گا۔ زبان بڑی ہی پیاری نعمت ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے زبان نرم ہی بنائی ہے نا، اگر یہ سخت ہوتی تو ویسے ہم گفتگو کر سکتے، فطرتاً بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نرم بنایا ہے۔ اتنی عقل مند ہے، دانت کے کسی حصے میں بھی کوئی چیز چلی جائے یہ چین نہیں لیتی جب تک نکال نہیں لیتی، جب تک صفائی نہیں کر لیتی۔ تو یہ زبان تو صفائی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، اس کا کام صفائی ہے۔ اور ویسے بھی کہنے والے نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 تالے لگائے ہیں، ایک بھی نہیں، اور 32 تالوں کے بعد پھر 2 مین گیٹ لگائے ہونٹوں کی شکل میں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پاورفل چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ باندھ کے رکھتے ہیں، تو اگر 32 تالے توڑے اور دونوں گیٹ بھی توڑ دے تو نقصان کتنا پہنچاتی ہوگی۔ لیکن میں اور آپ سوچتے نہیں ہیں، میں اور آپ سوچتے نہیں ہیں کہ میری زبان سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نہیں جی ہم تو پڑھے لکھے ہیں اس لیے ہم کر بھی لے تو کیا ہے۔ یہ سارے دلائل ان پڑھوں کے لیے ہیں، پڑھے لکھوں کے لیے نہیں ہے۔ جن نے حدیثیں پڑھی ہو وہ کر سکتے ہیں یہ کام، وہ گالی دے سکتے ہیں، کیا وہ کسی کو جو چاہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دین سب کے لیے ہے، دین بلکہ ان کے لیے زیادہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے جنت کے بالا خانے اس کو ملیں گے۔ اور میں نے بالا خانوں میں بھی اور وسط جنت میں بھی اور چبوترے میں بھی گھر کا نام لیا بِبَيْتٍ،
اور آپ کو پتہ ہے یا ہم ایسے کو گھر خریدنا چاہے مل سکتا ہے کسی کو؟ ممکن نہیں ہے نا۔ پاکستان میں بھی آج کوئی زیادہ شوقین اگر ڈیفنس میں جانا چاہے تو ایک کنال کا گھر خریدنا چاہے تو کتنے کا آئے گا؟ ساری زندگی لگ جاتی ہے کہ بس جی گھر بن جائے۔ جو بھی کہے گا نا بس جی دعا کرنا گھر مل جائے۔ اور کرائے پہ بیٹھنے والے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، جی بس جی مجھے بڑا ڈر ہے کہیں مجھے وہ لیٹر نہ آ جائے کہ گھر خالی کریں۔ تو اگر اللہ نے لیٹر بھیج دیا کہ تم زمین خالی کرو کسی اور کو آنے دو تو اس کا کبھی فکر ہی نہیں آئے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور گھر نہیں بنتا۔ انسان کا گھر بنتا ہے لیکن سمجھے گھر تو ہے لیکن یہ عارضی ہے، بن گیا ٹھیک ہے، جو بھی آ گیا اللہ کا فضل ہے۔ حالت وہ رکھو جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا پھر بھی راضی، اور ایک وقت 300 من اگر گندم سالانہ مل رہی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر۔ اس وقت منہ نہیں بنایا، اس وقت جو ہے وہ طغیانی میں نہیں آئی، وہ خرچ کر دیتی تھی۔ لیکن یقین ہو تو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ ان کے بھانجے بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں جب بھی نکلتے جو مال ہوتا وہ خرچ کر دیتے۔ میں کہتا آپ مال کو ضائع کرتے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے؟ کہا میں گھر جاتا ہوں تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دیتے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کے پاس جو مال تھا وہ نکلا، اس نے تقسیم کر دیا، گھر گیا تو کچھ بھی نہ۔ کہتا ہے ماموں جان یہ کیا؟ کہا بیٹے اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ کو تجربے کی بات چیز نہیں ہے کہ اس کو بندہ آزماتا رہے کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ میں تو یقین کر کے یہ خرچ کرتا تھا تو اللہ مجھے دے دیتا تھا۔ تو کچھ لوگ عبادات میں بڑھتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے، چلو اخلاق تھوڑا سا اختیار کرتے ہیں یہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے رسول کا مشن سمجھتے ہوئے، منہج سمجھتے ہوئے جب تک اخلاق نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے، انسان تو انسان ہے، کمزور ہے، ایک نہیں لاکھوں کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ جوتی سمیت صحابی نے وفی رجلی نعل کثیفہ، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی اور پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرمایا بسم اللہ، اور اگر ہمارے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ جائے تو بسم اللہ تو نہیں نا نکلتا زبان سے، کیا نکلتا ہے میں وہ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اور ہاتھ میں کوڑا تھا تو انسان بچانے کے لیے کرتا ہے نا، فنفعنی فنفعه بصوت بیدی، آپ نے کوڑے سے پیچھے کیا، مارا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ ہم پہلی بات تو کیا کرتے ہیں، تمہیں اس سے نظر نہیں آتا، میں وہ لفظ نہیں بولے، صرف اس کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ صحابی کو بڑی پریشانی ہوئی، کیا بنے گا؟ صبح کو تو وہی نازل ہو جائے گی کہ یہ منافق ہے، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ کہتے فبت لنفسی لائما، میں ملامت کرتا ہوا میں رات گزاری۔ صبح اٹھا سوچ رہا تھا یا اللہ معاف کر دے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا تو آواز آئی آئین فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب مارے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے بلا لیا، کوئی بات ہوگی۔ لیکن دل کو میں سمجھا رہا تھا نہیں اور بھی تو بات ہو سکتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ رات کا قضیہ سامنے آئے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا فرمایا انک قد وضعت بنعلک علی رجلی، آپ نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ میں نے کہا بس یہ تو بات وہی نکلی۔ قلت نعم، قال فنفحتک بالصوت، میں نے تجھے کوڑے سے پیچھے کیا تھا نا۔ چلو میں یہاں آپ سے فیصلہ لے لیتا ہوں، سچ بتائیے تکلیف کس کو پہنچی؟ اللہ کے رسول کو۔ کس سے تکلیف پہنچی گئی؟ صحابی سے پتہ نہیں چلا۔ معذرت کس کو کرنی چاہیے تھی؟ اور انہوں نے کی، پہلے اقرار کروایا، پھر کہا میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا۔ فَهَذِهِ 80 نعجة فَخُذْهَا بِهَا، یہ 80 جانور مجھ سے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو کوڑے سے پیچھے کیا تھا۔ میں اور آپ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ ذرا سوچیں، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں صرف اپنا اور آپ کا مقام سب یاد کروانا چاہتا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے اخلاق۔ لیکن ہم سبحان اللہ، لو کوئی بات کر کے جائے کیسے،
یہ کوئی مجھ سے زیادہ بات کرنا جانتا ہے، اس کے پاس کوئی آرگومنٹس زیادہ ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ کو دلائل دے سکتا ہے۔ دلائل کی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، بات اس کی ہے کہ جنت کا سودا کون کرتا ہے۔ دلائل تو دے سکیں گے آپ، اور آپ کو پتا ہے اگر تجربے کی بات کریں، میرا تو بڑا لینتھ ایکسپیرینس ہے، یہ اٹھ کے جائے کیسے میری بات سننے کے بغیر؟ پتا ہے شیطان کا کتنا تجربہ ہے، پتا ہے کس کا؟ اربوں سال کا تجربہ ہے اس کا۔ تجربہ بھی کوئی بات ہے نہیں، میرے پاس علم بڑا ہے، پتا کتنے نبیوں کا علم اس نے سیکھا اور اس کا رد کیا؟ شیطان ہی نا سب سے زیادہ۔ اس لیے کسی بات پہ بھی اترانے کی ضرورت نہیں۔ ابو حاتم الرازی سے آخری وقت کسی نے پوچھا خواہش کیا ہے؟ قال یا ربی ارجو رؤیتک، اللہ صرف تیرا دیدار چاہیے۔ کہو بماذا تشتہی، عمل کیا کیا، کس عمل کی وجہ سے یہ خواہش کر رہے ہو؟ قال برحمتک یا رب، اللہ عمل کو نہیں، صرف تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے بھی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اتنی بلندی کے باوجود بھی اپنا کوئی عمل پیش نہیں کیا، پیش کی ہے تو اللہ کی رحمت کو پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا اخلاق دے دے، اور اخلاق یہ ہے جس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اجتناب المحارم، حرام سے بچنا، وطلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، والتوسعۃ علی العیال، اور گھر والوں پہ وسعت کرنا۔ کچھ لوگ بڑے ہی اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، سریرا ملاقات کریں گے، السلام علیکم کیف حالک طیب، گھر جاتے جائیں گے 1.5 فٹ لمبی گالی دیں گے، گھر جاتے جائیں گے بیوی ان سے تنگ، بچے ان کو دیکھ کے چھپ جائیں گے۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ اخلاق، انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے، اصل حقیقی تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں ہمیشہ رہتا ہے نا، چند لمحات ملنے سے تو اخلاق آ ہی جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ کسی غیر محرم کو ملیں گے، بڑی لجاجت، سسٹر تشریف رکھیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کبھی سگی بہن بھی گھر میں آئے تو اس طرح کا پہلو اختیار کیا؟ اس کو اخلاق نہیں کہتے، ہاں ڈرتے ڈرتے کہہ دیتا ہوں، شاید اس کو نفاق کہہ دیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اس لیے سلف صالحین چونکہ نیک لوگ تھے، گھر سے خامد جانے لگتا تو دروازے تک الوداع کرنے آتے۔ آج تو یہ بھی چیز میرا خیال ختم ہی ہو گئی ہے، کہتے ہیں بس جانے والا بنے، گھر میں رہے گا، کبھی کہے گا چائے دے دو، کبھی کہے گا کہ کپڑے جو ہیں وہ استری کر دو۔ آج وہ عورتیں ختم ہو گئی ہیں، ہاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور پیدا فرمائے، دروازے تک الوداع کہنے آتی، اور الوداع کہتے وقت دعا ان کو دے کے بھیجتی، استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ آج ہم نے دعا بھی کہاں سکھائی ہوگی کسی کو؟ اور جانے والا بھی دعا دے کے جاتا، اور آپ تو دعا دے کے نکلتے ہوں گے اپنے گھروں سے۔ کیا دعا ہے؟ بچوں کو کیا دعا دے کے نکلنا چاہیے؟ کبھی کسی نے دعا نہیں دی؟ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تمہیں اللہ کی ضمانت میں اور امانت میں دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ جائے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جاتے وقت کھڑا کر کے کہتی ایاک وکسب الحرام، اتق اللہ فینا ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ جانے والے حرام سے بچ جانا، حرام کمائی سے بچ جانا، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا، حرام نہ کمانا۔ میں اور اپنے بچوں کو تکلیفیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو
شفا میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ بے اولاد ہیں، اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ صاحب مال ہے، اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے اور ان کو تقوی نصیب فرمائے، اور بے روزگار کو بھی تونگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک رکھے ہمیں ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔